बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 15 अगस्त है और दिन है जुमेरात का। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब के सामने बहुत अहम केसेस थे। एक था अज़हर मिशवानी साहब के जो दो भाई जो टीचर हैं, प्रोफेसर हैं, लेक्चरर हैं, उनकी जबरी गुमशुदगी का मामला। 70 रोज़ से वो जबरी तौर पर गुमशुदा हैं, लापता हैं। और दूसरा मामला उनके सामने था मोहम्मद फैज़ान जो PTI के कारकुन हैं और वो भी जबरी तौर पर गुमशुदा कर दिए गए हैं। ये दो मामला थे। इसकी बड़ी तफसीली हेयरिंग हुई है। तफसीली मैं आपको मुकम्मल अहवाल तो बाद में बताऊँगा, लेकिन क्योंकि अभी इस वक्त इमरान खान साहब और बुशरा बीबी साहिबा का अहम तरीन केस जो है वो शुरू होने जा रहा है, जिसमें 3 अहम पॉइंट्स हैं जो मैं लास्ट वीडियो में बड़ी तफसील से बता चुका हूँ। एक कि उनकी गिरफ्तारी, उनके ऊपर ये तोशाखाना 2 केस बन ही नहीं सकता था। दूसरा यह है कि बनाया गया लेकिन उनकी गिरफ्तारी नहीं हो सकती थी, डाली नहीं जा सकती थी, क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट से भी रुजू कर चुके थे और वो एहतसाब अदालत से भी रुजू कर चुके थे। तीसरा मामला ये है कि इमरान खान साहब और बुशरा बीबी को आगे मजीद किसी केस में गिरफ्तार ना किया जाए अदालत की इजाज़त के बगैर। ये 3 अहम पॉइंट्स हैं। इस पे बाबर स्टार साहब और मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब जो हैं वो समाअत करेंगे, उस पर आपको बाद में बताएंगे। देखें, शुरू में आपको बता दूं कि अज़हर मिशवानी साहब के भाइयों और जो मोहम्मद फैज़ान हैं, इनकी जबरी गुमशुदगी के मामले में हुकूमत को आखिरी मौका दिया गया है और आज बहुत गैर मामूली रिमार्क्स आए हैं जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब के। जज साहब ने आज ये वाज़ेह कर दिया है कि ये आखिरी मौका दे रहे हैं, अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान को मौका दे रहे हैं, क्योंकि आमिर रहमान साहब पेश हुए। उन्होंने कहा जी अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान जो हैं वो आप उनको एक मौका दें, वो हुकूमत से बात करें, इदारों से बात करें, वो इस मामले को बेहतर तरीके से हल कर सकते हैं। एक मौका और दे दें। आज वो नहीं थे, बताया गया कि आज वो लाहौर में, और एक मौका और दे दें। अदालत ने एक मौका और दिया है, आखिरी मौका दिया है और बड़ा वाज़ेह कर दिया है मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब ने कि अगर अगली समाअत तक, जो मंगल को है, अगर अगली समाअत तक अज़हर मिशवानी के भाइयों को और मोहम्मद फैज़ान को जो जबरी तौर पे गुमशुदा हैं, लापता हैं, उनको रिहा ना किया गया तो फिर अदालत से शिकवा मत कीजिएगा, फिर ये गिला ना कीजिएगा कि अदालत किस तरफ चल पड़ी है, किस तरह के अहकामात दे रही है, किस तरह की ऑब्जर्वेशंस दे रही है। ये बात बड़ी वाज़ेह कर दी गई है। और इसके अलावा अदालत ने ये भी कहा है कि देखें, आपने अगर इसी तरह से जबरी गुमशुदगियाँ करनी है, लोगों को लापता करना है, अदालतों में पेश नहीं करना, बिल्कुल ये करें, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि आइन से बुनियादी इंसानी हकूक़ को निकाल दें, आइन से बुनियादी इंसानी हकूक़ को निकाल दें, अदालत का दायरा इख्तियार निकाल दें और बता दें कि सरकार का, रियासती इदारों का, इंटेलिजेंस एजेंसीज़ का जिसको दिल चाहेगा वो उठाएंगे, गायब करेंगे, लापता करेंगे, कोई उनसे पूछ नहीं सकता, वो किसी को बताने के पाबंद नहीं है। आप ये कर दें, हम तैयार हैं आपको, ये आप आइन में तरमीम कर दें, हम आपसे नहीं पूछेंगे। लेकिन जब तक आइन में ये लिखा हुआ है तो अदालतें आपसे पूछेंगी। अदालतें इस मामले में तहम्मुल का मुजाहरा नहीं करेंगी, बर्दाश्त का मुजाहरा नहीं करेंगी। और उसकी वजह भी मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब ने बताई कि जब हमारे सामने लापता अफराद की फैमिलीज़ आती हैं तो जब जजेस उनको देखते हैं तो जजेस अपने सेंसेस में नहीं रहते। जब वो देखते हैं कि जो लापता अफराद के लवाहिकीन हैं वो किस कर्ब से गुजर रहे हैं, किस अज़ियत से गुजर रहे हैं। बल्कि मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब ने एक वाक़या भी बताया। उन्होंने कहा कि जब ये मोटरवे नहीं बनी थी और मैं जा रहा था तो शायद वो बता रहे थे सवात की तरफ जा रहे थे या किसी तरफ जा रहे थे KPK में, तो वो कहते हैं कि दरिया में एक ट्रक जो है वो गिरा हुआ था और लोग वहाँ पे इकट्ठे हुए। तो जब मैंने जाकर देखा तो मैंने भी यही कहा कि ये जो लोग थे इस ट्रक में ये सर्वाइव नहीं कर पाए होंगे। तो क्योंकि आपको पता है जब खुदा न खास्ता दरिया में को गिरता है तो वो दरिया में बह जाते हैं लोग और फिर वो मिलती नहीं, उनकी डेड बॉडीज़, बहुत मुश्किल होता है उनकी डेड बॉडीज़ मिलना। तो मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब ने कहा कि वहाँ पे एक शख्स ने कहा, जब मैंने ये कहा कि इन्होंने सर्वाइव नहीं किया होगा, ये बंदे नहीं बचे होंगे, उसने कहा कि इनके घर में रोना तो होगा लेकिन वजूद नहीं होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि घर वाले रोएंगे, तकलीफ़ में होंगे कि हमारे अपने चले गए हैं, लेकिन उस दुख और तकलीफ़ और कर्ब कि उनके अपने इस दुनिया में नहीं रहे, उससे भी बड़ी तकलीफ़ और अजियत ये होगी कि उनके अपने जो हैं वो मतलब मुर्दा हालत में भी उनके सामने नहीं होंगे। ज़ाहिर है जब आपको अपना जाता है और आप अपने हाथों से उसको दफनाते हैं तो ठीक है, एक तकलीफ़ होती है, लेकिन आप जब उनको दफनाते हैं तो उसकी एक और सूरत हाल होती है। लेकिन जब ये हो कि वो दुनिया से चला गया और उसको आप आखिरी बार देख भी नहीं सके तो ये बड़ी एक तकलीफ दह बात होती है। तो उन्होंने अपने ही बताया, उन्होंने कहा एक तो आइन के तहत हमारी जिम्मेदारी है, हमारे पास ये इख्तियार है, हम इस तरह से नहीं बैठ सकते। और उन्होंने कहा आज हुकूमती वकला को कि आपको क्या कोई अपने कोई सिलेक्टेड आपको जजेस चाहिए, कोई अपनी चॉइस के जजेस चाहिए, कोई आपको खुशामदी जजेस चाहिए ताकि जो है वो आपको इस तरह छूट देते रहें, ढील देते रहें और आप ये सारा कुछ करते रहें, तो ये अदालत कम अज़ कम आपको ये सहूलत नहीं देगी। ये बड़ा वाज़ेह किया है मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब ने। और मैं वैसे आज ये सोच रहा था, जब ये हेयरिंग में अटेंड कर रहा था, मैं आज ये सोच रहा था कि काश आज की ये हेयरिंग लाइव दिखाई जाती और ख़ास तौर पर चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस आलिया नीलम भी ये देखती, ये प्रोसीडिंग देखती,
وہ دیکھتی ہیں کہ اب جو ان کے اوپر الزامات لگنا شروع ہو گئے ہیں کہ وہ دوبارہ امیر بھٹی صاحب کے راستے پہ چل پڑی ہیں، وہ ملک شہزاد صاحب کے راستے پر چلنے کی بجائے یا اپنا ایک انڈیپینڈنٹ اختیار استعمال کر کے اور ایک بتانے کی بجائے کہ وہ ایک اسٹرانگ ایڈمنسٹریٹو ہیڈ ہیں پنجاب کی عدلیہ کی، یہ دکھانے کے بجائے دوبارہ یہ الزامات آ رہے ہیں کہ لاپتہ افراد اور جبری گمشدگیوں کے کیس وہ ایسے ججز کے سامنے لگا رہی ہیں جن ججز کے بارے میں سب کو پتہ ہے کہ ان ججز کی صورتحال کیا ہے اور وہ کیا کریں گے۔ تو یہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے کہ دیکھیں اب لاہور سے پیٹیشنرز جو ہیں وہ پیٹیشنز وڈرا کر رہے ہیں جبری گمشدگیوں کے، اور وہ یہاں پہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں لا رہے ہیں، اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں آج کچھ اور بھی باتیں کی میاں گل حسن اور اورنگزیب صاحب نے۔ انہوں نے کہا دیکھیں ہم یہ بالکل نہیں کہتے، ہم اس طرف، انہوں نے کہا عام طور پہ عدالتوں کو یہ کرتی ہیں، کرنا بھی چاہیے کہ جب کوئی جبری طور پہ گمشدہ ہوتا ہے، اگر وہ مثال دے رہا ہوں کہ اگر وہ 1 اگست کو لاپتہ ہوا ہے اور عدالتوں میں معاملہ گیا اور 12 اگست کو اس کی گرفتاری ڈالی گئی ہے، تو عدالتوں کا یہ کام ہے کہ وہ پتہ کریں، پوچھیں کہ 1 اگست سے 12 اگست تک بندہ کہاں تھا، یا وہ بندہ جب آ جائے اس سے پوچھیں اور پھر آگے اغوا کاروں کے خلاف کارروائی کریں۔ انہوں نے کہا یہ کرنا چاہیے عدالتوں کو، عدالتیں کرتی ہیں، لیکن ہم اس حد تک نہیں جا رہے کیونکہ ہم نہیں چاہتے کہ جو جبری طور پہ گمشدہ شخص ہیں وہ بالکل کبھی بھی نہ آئے اور معاملات اس کے لیے گمبھیر ہو جائیں۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم سرکار کو، اداروں کو موقع دیتے ہیں کہ آپ جس بندے کو آپ نے اٹھایا ہے آپ اس کی گرفتاری ڈال دیں، آپ اس کو ریکارڈ پہ لے آئیں، ہم چیپٹر وہیں پہ کلوز کر دیں گے، ہم فائل وہاں پر بند کر دیں گے۔ انہوں نے پھر مثالیں دی کہ کس کس کیس میں یہ معاملہ عدالت میں آیا، عدالت میں جب آیا انہوں نے اس کو پروڈیوس کر دیا۔ مثلا احمد فرحات کا کیس ہے، اس کو جب پروڈیوس کر دیا کشمیر میں، چیپٹر کلوز ہو گیا۔ احمد جنجوہ ہیں، ان کا معاملہ ان کو وہاں پہ پروڈیوس کر دیا۔ اس طرح اور کئی شہری ہیں جن کے معاملات جب اسلام آباد ہائی کورٹ میں آئے اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے آزاد ججز نے جب احکامات جاری کیے، سخت آبزرویشنز دی، تو سرکار نے ان کو جا کے اور وہاں پہ پروڈیوس کر دیا کسی عدالت میں۔ تو انہوں نے کہا جب آپ کسی کو کہیں پروڈیوس کر دیں گے تو ہم یہ فائل بند کر لیں گے، ہم آگے معاملات کو نہیں لے کر جائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ اس معاملے کو ذاتی انا کا مسئلہ نہ بنائیں، اس کو اپنی ضد نہ بنائیں، اس کو لڑائی نہ بنائیں۔ ہم ان معاملات کو کلوز کرنا چاہتے ہیں، ہم ان معاملات کو آگے لے کے نہیں جانا چاہتے، لیکن اگر آپ اس معاملے کو آگے لے کے جانا چاہتے ہیں تو ہم لے کے جائیں گے، ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن ہم آپ کو یہ موقع فراہم کر رہے ہیں، منگل تک آپ کو آخری ٹائم دے رہے ہیں، آخری مہلت دے رہے ہیں کہ اس معاملے کو اٹارنی جنرل اور سیکرٹریز بیٹھ کے اس معاملے کو حل کر دیں۔ اور بتایا گیا عدالت کو کہ اٹارنی جنرل جو ہے لاہور میں ہیں اور کل کیونکہ فرائیڈے ہے شاید ویکینڈ کی وجہ سے وہ نہ آئیں تو ٹائم زیادہ دے دیں۔ تو انہوں نے کہا کہ میری پرسنل ریکویسٹ اٹارنی جنرل کو کر دیں کہ حسن ریکویسٹ کر رہے ہیں پرسنل کہ آپ اپنا ویکینڈ جو ہے وہ قربان کریں، یہ بڑا اہم معاملہ ہے، یہ وہ معاملہ نہیں ہے جس میں کوئی ایسا معاملہ ہو جس پہ لمبی لمبی تاریخیں ڈالی جاتی رہیں، یہ شخصی آزادی کا معاملہ ہے۔ ایک شخص جبری طور پہ گمشدہ ہے، اس کی فیملی کو کنسرن ہے کہ خدا نہ خواستہ اس کو جبری گمشدگی کے دوران اس کے ساتھ کوئی بہت بڑا واقعہ نہ ہو جائے، خدا نہ خواستہ کئی لوگ ایسے بھی ہیں جو جبری گمشدگیوں میں زیر حراست تھے تو وہ جانوں سے چلے گئے۔ تو یہ ساری چیزیں پھر عدالت نے آج ظاہر ذکر کیا کہ وزیراعظم کو بلایا گیا تھا، لیکن وزیراعظم شہباز شریف کو جب بلایا گیا تو اس کے بعد جبری گمشدگیاں بڑھ گئیں، بجائے اس کے کہ جبری گمشدگیاں کم ہوتی، جبری گمشدگیاں بڑھ گئیں۔ اور آج عدالت نے ایک بات اور بڑی واضح کیا ہے کہ دیکھیں آئین کے مطابق جو ذمہ دار ہیں وہ وزیراعظم پاکستان اور کابینہ ہیں، اس لیے وزیراعظم اور کابینہ جو ہیں وہ ذمہ دار ہیں، وزیراعظم کو اپنی ذمہ داری ادا کرنی ہوگی۔ اور عدالت نے دیکھیں یہ انہوں نے، میں بار بار حوالہ دیتا ہوں شہباز گل صاحب کے بھائی غلام شبیر کی گمشدگی کے کیس میں جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب صاحب نے لکھا تھا گیسٹیپو اسٹیٹ کا، انہوں نے کہا تھا کہ گیسٹیپو اسٹیٹ یہ جو نازی حکومت تھی، جو ہٹلر تھا، اس نے ایک پولیس فورس خفیہ بنائی تھی جس کا مقصد سیاسی مخالفین کو سبق سکھانا، جبری طور پہ گمشدہ کرنا، تشدد کرنا، ٹارچر کرنا، آوازیں بند کرانا، یہ سارے ان کے مقاصد تھے۔ پھر یہ جب بتایا گیا اور عدالت نے آج ایک اور بات کہی کہ مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے سامنے جبری گمشدگیوں کے کیس آتے ہیں، ہم سخت آبزرویشنز دیتے ہیں، ریمارکس دیتے ہیں، ظاہر ہے ہمارے لیے مشکل صورتحال ہوتی ہے کہ ہمارے سامنے ان کی فیملیز کھڑی ہوتی ہیں، ہم خود بڑے ڈسٹرب ہوتے ہیں، ان کو دیکھ کے ان کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کے ہم ڈسٹرب ہوتے ہیں، تو پھر ہم ریمارکس دیتے ہیں، احکامات دیتے ہیں، پھر ججز کے خلاف حکومتی مشینری ایکٹیو ہو جاتی ہے اور حکومت بطور حکومت اس کے ماتحت لوگ، اس کے پورا اس سے جو حصہ لوگ ہوتے ہیں وہ عدالتوں کے خلاف، ججز کے خلاف پروپیگنڈا کرتے ہیں، اور یہ ہو چکا ہے۔ اور پھر جب عدالت کو بتایا گیا کہ جناب جو سیکرٹری دفاع ہیں وہ وہاں پہ ہیں روس میں اور رشیا میں ہیں، اور وہ وہاں پہ کوئی ڈیفینس کانفرنس ہے وہ اٹینڈ کرنے گئے ہوئے ہیں کیونکہ آج وہ پیش نہیں ہوئے تھے، تو عدالت نے کہا کہ یقیناً ان سے وہاں پہ پاکستان میں جو جبری گمشدگیاں اس کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا، اور پیوٹن تو بالکل بھی نہیں پوچھے گا اس حوالے سے۔ یہ انہوں نے لیٹر نوٹ پہ یہ بات تنزیہ طور پہ کہی، اور انہوں نے کہا کہ ایک طرف تو ہم دنیا بھر کو کہہ رہے ہیں کہ آپ یہاں پہ آ کے انویسٹمنٹ کریں، دوسری طرف آپ یہاں پہ لوگوں کو جبری طور پہ گمشدہ کر رہے ہیں، تو یہ کیا میسج دے رہے ہیں دنیا بھر کو کہ آپ یہاں پہ انویسٹمنٹ کریں؟ اور انہوں نے کہا دنیا کو تھوڑا سا میسج جانے دیں کہ پاکستان کے اندر عدالتیں کام کر رہی ہیں، دنیا کو یہ دیکھنے دیں اور بتانے دیں کہ یہاں پہ کوئی نظام ہے، یہاں پہ کوئی ادارے ہیں جو ان چیزوں کو دیکھتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ دنیا کو نہ دکھائیں کہ پاکستان کی عدالتیں جو ہیں وہ بالکل
غیر مؤثر ہو گئی ہیں اور ان کا کوئی اثر نہیں رہا. اور عدالت نے آج یہ بھی کہا کہ ڈیو پروسیس آپ کریں, آپ جن کے اوپر الزامات ہیں ان کو عدالتوں میں پروڈیوس کریں اور قانون کے مطابق چلائیں. انہوں نے کہا کہ اگر کوئی دہشت گرد ہے اس کے خلاف کارروائی کریں, عدالتیں اس میں نہیں پڑیں گی. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جہاں پہ آپ سیاسی مخالفین کو, پھر عدالت نے آج ایک اور بات بہت امپورٹنٹ کی, انہوں نے کہا جہاں پہ پولیس نے کسی کو پکڑنا ہو وہ پولیس کو پتہ چل جاتا ہے کہ کس نے بندہ اٹھایا ہے, وہ سارا ہوتا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر ریاست اور ریاستی ادارے ملوث نہیں ہیں جبری گمشدگیوں میں, تو پھر تو ریاست اور ریاستی اداروں کو جو ہے وہ بڑا ایکٹیو ہونا چاہیے. پھر تو ان کو پتہ لگانا چاہیے کہ کون ہے اغوا کار, ان کو پکڑنا چاہیے. اور ایک چیز جو ظاہر ہے وہاں پہ آواز بھی کم آ رہی ہوتی ہے, کچھ چیزیں ہم لکھ رہے ہوتے ہیں, کئی چیزیں مس ہو جاتی ہیں. ہمارے دوست جو احتشام کیانی صاحب نے رپورٹ کیا ہے کہ میاں گل حسن اورنگزیب صاحب نے کہا کہ آپ اغوا کاروں کے ساتھ بیٹھیں, ان سے بات کریں. تو عامر رحمان صاحب نے کہا جی ہمیں تو نہیں پتہ کہ اغوا کار کون ہے. تو مسکرا کے دیکھا میاں گل حسن اورنگزیب صاحب نے کہا, انہوں نے کہا کہ بس سمجھ آئیں آپ, یعنی آپ کو پتہ ہی ہے کہ کون اغوا کار ہیں, یہ ساری چیزیں ہیں. تو یہ آج کی ڈیولپمنٹ ہے. اور مجھے اب یہ لگتا ہے کہ یہ اظہر مشوانی صاحب کے بھائیوں کو بھی رہا کر دیا جائے گا. محمد فیضان کا معاملہ بھی اٹارنی جنرل کو بھیجا گیا, اس کو بھی رہا کر دیا جائے گا. اور اگر یہ رہا نہ کیا گیا تو پھر چیزیں خرابی کی طرف جائیں گی. پھر میاں گل حسن اورنگزیب کے پاس کوئی آپشن نہیں ہوگا اگلی سماعت پر کہ وہ بہت سخت آرڈرز دیں, توہین عدالت کی کارروائی شروع کریں. آج انہوں نے بہت مطلب سخت ریمارکس بھی دیے, لیکن اچھے انداز سے انہوں نے پروسیڈنگ چلائی اور حکومت کو ایک میسیج دیا کہ ہم اس معاملے کو آگے نہیں لے کے جانا چاہتے, ہم آئین کے مطابق چلنا چاہتے ہیں, آپ بھی آئین کے مطابق چلیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب ہم آئین کے مطابق چلتے ہیں پھر آپ کو مسئلے شروع ہو جاتے ہیں, پھر آپ اس کو لڑائی سمجھتے ہیں. تو اگر آپ اس کو لڑائی سمجھتے ہیں تو ہم تو پھر کسی بھی حد تک جانے کے لیے تیار ہیں, کیونکہ آئین ہمیں یہ ذمہ داری دیتا ہے, پابند بناتا ہے کہ ہم جبری گمشدگیوں کے معاملے میں جبری طور پہ گم شدہ افراد کو بازیاب کروائیں. یہ آج کا احوال ہے. ابھی عمران خان صاحب اور بشر بی بی کے کیس کی سماعت شروع ہونے والی ہے, اس کے بارے میں آپ کو بتائیں گے. مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں. لکھنی محمد صاحب کا حامی ناصر. اللہ حافظ.